محل ہوا یا غوث پاک، کیسی کیسی لذت اس نام سے حاصل ہوئی کہ زبان سے ہو بیاں اس کا مزہ یا غوث پاک۔ نام پر جینا کسی کے کام آخر آ گیا، نام پر جینا کسی کے کام آخر آ گیا، تیرا دیوانہ یہاں دانا بنایا غوث پاک ہے نا۔ غوث جیلانی رضی اللہ تعالی معمولی نہیں، بہت بڑے عالموں کے استاد، مفتیوں کے مفتی، بہت بڑے۔ وہ کیا، ایک جنا قسم کھایا، اللہ میرا فلاں کام ہوا تو میں ایسی عبادت کروں گا میری سوا دنیا میں کون بھی کرنا نہیں، میں کیا تو وہ نہیں کرا تو میری بیوی کو 3 طلاق کیا۔ کام پورا ہوا، مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب میں ایسا منت مانگا تھا، میرا کام ہوا تو میں ایسی عبادت کرنا میری سو کون بھی دنیا میں کرنا نہیں، وہ عبادت بتاؤ کر رہا ہے۔ مولوی صاحب بولے کیا بتاؤں بات تجھے، نماز پڑھ گو تو کون پڑھتا رہیں گا، روزہ کون رکھا رہیں گا، ابھی تمہیں نہیں بتاتے میری بیوی طلاق ہو جاتی۔ جابا غوث پاک کے پاس گئے، غوث پاک کے پاس آیا، سرکار میں یہ منت مانگ لیا ہوں، ایسا عبادت بتاؤ کہ میری سوا کون بھی دھرتی پہ کرنا نہیں، وہ کون سی عبادت ہے، نہیں کرا تو بیوی حرام ہو رہی ہے۔ غوث پاک بولی وہ کیا بڑا جاوا، کعبے کو چلا جا، مکے کو چلا جا، طواف کرنے والوں کو روک لے، تو اکیلا طواف کر تو پورے آسمان کے نیچے تیری سوا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ ادھر منت بھی پوری ہوگی، بیوی بھی حلال ہوگی۔ تو ایسے ہمارے غوث پاک ہے کیا نہیں، ایسے مسئلے حل کرنے والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ معمولی نہیں ہے کیا نہیں دوستو بزرگوں۔ تو دوستو غوث پاک کو اللہ کتنا دیا دیکھو۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے اولاد ہے نہیں، حسن اور حسین دو بھی ہے نہیں کیا بات۔ تو جب وہ جھگڑا چلا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دن کا دی، تو حضرت امام حسن کیا کرے، نکو لیوا مجھے خلافت بول کو 6 مہینے میں استعفیٰ دے کو خلافت کو امیر معاویہ کو دیے، ہے نہیں، خلافت چھوڑی نہیں۔ تو بعد میں اللہ کیا کرا، خطب الاکبر، خطبوں کے بہت بڑے خطب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور ان کی نسل سے کون بنے، ہے کیا نہیں دوستو۔ امام حسن کے بعد دوستو بزرگوں جو خطبیت کا درجہ جو پھر ان کو بعد میں ملا تو وہ غوث جیلانی کو ملا۔ کیوں، حضرت غوث اعظم کے والد کا نسل امام حسن سے ملتا، اور ماں کا پدری نسل کا ملتا امام حسین میں، تو حسینی وہ حسینی ہے۔ میرے غوث خطب الاقطاب ہے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے نا، خطب الاقطاب ہے غوث جیلانی۔ اور ایک تو امام حسن اس دور کے خطب، بعد میں غوث جیلانی خطب، بعد میں خلب قیامت امام مہدی بھی اسی نسل سے ہوں گے، وہ قطب ہوں گے۔ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اس وقت تک کائنات میں قطب غوث پاک، غوث پاک کی خطبیت چل رہی ہے۔ کب تک؟ حضرت امام مہدی آنے تک۔ معلوم ہے خطبیت کیوں؟ غوث پاک اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں، یہ دنیا کا سورج، یہ زمان نکلنے سے پہلے میری بارگاہ سے اجازت لے کے نکل رہا ہے۔ آج بھی زمانہ غوث کی بارگاہ سے اجازت لے کے نکل رہا، کیوں؟ میرا غوث خطب الاقطاب ہے، زمانہ میرے غوث کے کنٹرول میں ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ امام مہدی آنے تک۔ جب تک امام مہدی آئیں گے اس کے بعد غوث پاک کی خطبیت ختم ہوگی، انچارج امام مہدی کو مل جائے گا۔ تو میرے غوث پاک نے کہا کہ جو بھی ولی ہوگا وہ میرا قدم اسے قبول نہ ہوگا، اگلے والے بھی بعد والے بھی۔ تو کب تک قبولیں گے؟ امام مہدی آنے تک جتنے اولیاء بھی دنیا میں بنیں گے وہ غوث پاک کے قدم کو قبولیں گے۔ کب تک؟ امام مہدی آنے تک غوث پاک کے قدم کو ہر ولی قبولیں گے۔ سو قبولنا نہیں، جس کو ولایت ملیں گی تو غوث پاک کے دستخط کے بغیر ولی نہیں بنتا۔
غوث پاک کی دستخط سے ولی بنتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، نبی کے ذمے دے دیتا، اور نبی غوث پاک کے ذمہ دے دیتے ہیں۔ اور غوث پاک اس علاقے کے قطب کو بلا لیتے ہیں، فلاں کو ولایت دینا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہندوستان میں کسی کو ولایت ملنا، فائل بغداد تک آئے گا، ہے نا، مدینے سے بغداد پہنچے گا، بغداد سے اجمیر آئے گا، اجمیر سے دوستو ڈکن والے کو ولایت ملنا بندر نواز تک پھیلائے گا، اگر کوئی ادھر علاقے والے کو ملنا ہے نتھر اولیاء کو ملے گا، اس بارڈر والے کو ولایت دینا ہے، اس میں تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ نظام ہے نا، بغیر غوث پاک کی مرضی کے کوئی ولی بن نہیں سکتا، اگر ان کے قدم کے انکار کر دیا ولایت چھین لی جائے گی۔ میرا دوستو بزرگوں، قدم کو قبولنا ہوگا، معلوم ہمارا جو بھی ولی ہوں گا میرے غوث کے قدم کو قبولنا ہوگا، جو بھی ولی ہے، اگلے والے ہو یا بعد والے ہو، جو بھی ہو نبی یعنی غوث پاک کے قدم کو قبولنا، اور غوث پاک کا مرتبہ مام قیقوبہ قدم کو قبولنا۔ ایک روایت ہے معراج کی رات حضور سدرہ تک گئے، جبریل رک گئے، اللہ نے غوث پاک کی روح کو حاضر کر دیا، اور غوث پاک ہے نا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیے تو سرکار کا قدم غوث پاک کے کھاندے پہ آ گیا، غوث پاک نے اپنا کھاندا دیا تو حضور کیا بولے؟ اے عبد القادر، تیرے کھاندے پر میرا قدم اور تیرا قدم کل اولیاء کے کھاندے پر ہوگا۔ معلوم ہوگا تو جو بھی ولی ہوگا وہ ختم غوث کو قبول نہ ہوگا، ہے نہیں؟ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ غوث پاک مردے کو زندہ کرنے والے، غوث پاک مردے کو، اور کیسے خود تو جسم پر ہونے والی بلا کو ٹرانسفر کرنے والے، یہ بہت بڑا بزنس مین، غوث پاک کا مرید نہیں، دوسرے حضرت کا مرید، ان جا کو اپنے پیر کو بولا حضرت میں دھندے کو جاتا ہوں دعا کرو، ہو گیا۔ حضرت دیکھی اس کی تقدیر کو، نکو جابا، آج گیا تو تیرا مرڈر ہوتا، آج گیا تو تیرا مال بھی لوٹتا، آج نکو جا کہ اس کے پیر۔ ان بولے آج نہیں گیا تو نقصان ہوتا، گیا تو جان کو خطرہ، نہیں گیا تو مال کو خطرہ، کیا رے کرنا؟ کون بولنے والا؟ بولا غوث پاک کے پاس جا۔ غوث کی بارگاہ میں آ کر بولے حضرت میں تمہارا مرید تو نہیں، فلاں صاحب کا مرید ہوں، میں دھندے جاتا ہوں تو میرے پیر نکو کہے، کیا کروں گا؟ تو ضرور جا کے پیر نکو جا کے غوث جا کے، پیر نفل والا تھا، غوث فرض والا تھا، پیر قرب نوافل والا تھا، میرا غوث قرب فرائض والا تھا۔ جا گیا، دھندا کریا، بزنس خوب کمایا، رات ہو گئی، سویا تو اس کی تقدیر میں تو مرڈر لکھو تھا نہیں، تو غوث پاک دعا کرے، اے اللہ اس کی تقدیر میں کیا کہ قتل لکھو ہے، جسم کو نکو، جسم کے قتل کو خواب میں ٹرانسفر کر گئے۔ غوث پاک دعا کرے تو اللہ کیا کرے؟ تقدیر میں مرڈر ہے، جسم پر نہ کو، خواب میں مرڈر ہو گیا، خواب میں مال بھی چوری ہوا، صبح اٹھ کو دیکھا تو جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، دوڑتا ہوا پیر کے پاس گیا، حضرت تمہیں بولے تھے مرڈر ہوتا کہ تو، تمہیں بولے تھے مال لوٹتا کہ تو، جان بھی سلامت مال بھی سلامت۔ پیر بولے دیکھ با تو تیری اس سے نہیں بچا رہے، غوث پاک کی دعا سے بچا ہے، غوث پاک کی دعا کو اللہ لاج رکھا ہے، تیرے مرڈر کو اللہ خواب میں ٹرانسفر کر دیا، پہلے غوث پاک کے پاس جا۔ غوث پاک کے پاس گیا تو غوث پاک کیا بولے؟ دیکھ بات تو ایک بار سنا کو گیا، میں 70 بار رب کو سنا رہا تھا، اے اللہ قتل ضرور ہو جائے، جسم پر نہیں خواب میں، وہ میرا غوث ہے قرب فرائض والا۔ تو جو بھی قادری مرید ہے نہیں، انہیں ڈرنا نہیں، خواب میں کیا تو بلائیں دکھے تو ڈرنے کو، کیوں؟ تیرے جسم پہ ہونے کی بلا کو میرے غوث کے صدقے خواب میں بدل گیا، خواب میں سانپ کاٹا، ڈرنے کو جسم پہ کاٹنے کا رنگا، غوث کی دعا سے خواب میں کاٹا۔
ایسے ہمارے غوث جیلانی ہیں، تقدیریں بدلنے والے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث پاک جس کو نظر ڈالے تقدیر بدل دی، ہے کہ نہیں با؟ چور آیا، چوری کرنے کو آیا، بہت بڑا چور، مشہور چور، چوری کر کر کو انہیں بھی تھکا، تھک کو فائنل ججمنٹ لیا، ایسے جگہ ڈاکہ ڈالا لائف لانگ بیٹھ کو کھانا، زندگی کا فائنل ڈاکہ۔ بغداد کو سروے کریا، کام کرا تو چھوٹے گھران دکھے، غوث پاک کے گھر کے پاس دیکھا تو اونٹوں کو جو بنی سو چین سننے کی ہے، دیکھا اونٹا کو بنی سو چائنا سننے کے رہتے ان کے گھر میں کتنا سننا رہیں گا، فائنل ڈاکہ یہاں چکایا۔ رات کو گھر میں گھس کو آیا، آپ کو دیکھ رہا ہے بیروا گیروا المارا سب بھی پروانی سب ہے گا، تو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا رہے گا تو اندھا ہوتا، ہاتھ چھوڑا تو دکھتا، ہاتھ لگا تو نہیں دکھتا، کیا رہنگا گتا یہاں۔ چیزوں کو ٹچ کرتا با، ٹچ کرا تو آنکھ جاتی، ہاتھ نکالا تو دکھتا، ٹچ کرا تو نہیں دکھتا، کیا رہیں گا؟ رات بھر ایکسرسائز، کبھی یہ کو نا کبھی وہ کا نا، کبھی ادھر چک کرتا، کان لگائے تھے لاسٹ کونے میں بیٹھا۔ غوث پاک کو معلوم ہوا، اپنے خادم کو بولے جا با ایک جنا بہت تاس لے کو آیا ہے، اسے نراش نہیں کرنا، جا بہت امیدان لے کو آیا ہے۔ خادم دیکھا جب تک میں آن ڈیوٹی تھا کوئی بھی نہیں ہے، اسپیشل گیسٹ کون ہوں آدھی رات کا، دروازہ کھولے تو کونے میں بیٹھا، السلام علیکم، السلام، کیا رہے قصہ، کیا کرنا جی، دنیا برابر بولتی کرا چور، کیا دلیندر دریا کو گیا تو دریا کے مچھا بھی درخت چلے گئے، یہ بھی ویسا چھوا ہے کیا؟ یہ درسی کون بھی خالی نہیں گیا تو میں سمجھا تو میں جتنا بدنصیب ہوں کیا ہے سو بھی گنوا لیا، نہیں بات تجھے غوث بلا لیا، بلا لایا، اندھا ہوا تھا نا، غوث پاک کی ایک نظر پڑی، آنکھ آ گئی۔ خواجہ خضر کو بولے غوث پاک حضرت ہمارے گاؤں میں فلاں گاؤں میں ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، ارجنٹ ولی ہونا۔ تو خواجہ خضر کو معلوم تھا غوث کا وہ دربار ہے ریڈی میڈ ولی ملتے ہیں، ولیاں بنانے کو دیر نہیں ہے نا، تو غوث پاک چور پہ نظر کرے تو ولی ہو گیا، دیکھ جا با اسے کہے، چوری کرنی آیا تو ولی بن کو نکلیا، اگر ولی بننے کے خاطر آتا تو وقت خود تو بن کے جاتا ہے نا، تو نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہے نا۔ تو غوث پاک کی وہ نظر تھی، چور کو نظر ڈالے تو ولی بنا، بنا کیا نہیں بنا با؟ غوث پاک نے اللہ طاقت دیا کہ نہیں دیا؟ تو پھر غوث پاک اب ایک وعدہ کریں اللہ سے، اے اللہ جب تک تو میرے سلسلے کے مرید کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، عبد القادر بھی جنت پہ قدم نہیں رکھے گا۔ تو پھر میں قادریان کو ڈرنا نہیں، غوث پاک ذمہ لی، غوث پاک یہاں تک بولے میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا، یہ اعلان غوث اعظم ہے۔ سکرات کی حالت رہیں گی، میرا غوث سامنے کھڑا رہے گا، ہے نہیں؟ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں دوست، ہمیں غوث کے چاہنے والے ہیں نا۔ غوث پاک بولے میرا مرید بننے کا ارادہ رکھا تو بھی بس سے بخشوا دوں گا، ارادہ بھی رکھا، محبت رکھا، غوث پاک سے بخشوا دیں گے، ہے کیا نہیں دوستو بزرگوں؟ غوث پاک ایک بار جا رہی خبرستان پر سی، جاتے جاتے خبر کے پاس ٹھہرے، مریداں کو بولے کون تھا بھائی؟ نہیں ہمارا مرید، کیا؟ نہیں سرکار۔ انہیں کب تک میرے پیچھے نماز پڑھا کیا؟ نہیں سرکار۔ کب تک میرے مدرسے کو آیا تھا؟ نہیں آیا۔ پھر اس کا عذاب مجھے کہیں کو دکھائی دے رہا ہے، تو انہیں بول رہا نہیں سرکار ایک بار محبت سے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، محبت سے چہرہ دیکھا تھا، اللہ نے عذاب قبر غوث کو دکھا دیا، میرے غوث نے دعا پڑھ کے عذاب قبر کو دور کرا دیا۔